اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم الشان صحابیہ تھی، اور آج ہم ان کے بارے میں یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم شان عطا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کن کن نسبتوں سے ان کا رشتہ تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام امیس بن معد تھا اور والدہ کا نام ہند۔ آپ کے جو بہن بھائی تھے وہ بہت ہی عظیم صحابی تھے۔ آپ کا نکاح حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوا، اور آپ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ دونوں میاں بیوی کا شمار ہوتا ہے، یعنی والسابقون الاولون۔ اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس لیے آپ کا نام 2 مرتبہ ہجرت کرنے والی یعنی الہجرتین صحابیہ کے نام سے آپ کا لقب پڑا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نہایت عالمہ، فاضلہ اور بہت سی احادیث روایت کرنے والی خاتون تھی، اور آپ تعبیر کا علم بھی رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خوابوں کی تعبیر دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ وہاں گئی تو 14 سال کا عرصہ آپ نے حبشہ میں گزارا، اور ایک سمندری جہاز کے ذریعے چند صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر۔ تو جب آپ حبشہ میں رہنے لگی، 14 سال کا عرصہ آپ نے وہیں پہ گزارا، اور وہیں آپ کے بچے ہوئے، جن میں 3 بیٹے حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عون بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہیں بچے ہوئے۔ اور آپ نے انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ ایک غیر وطن میں اپنے شوہر کے ساتھ 14 سال گزارے۔ تو وہاں کے نجاشی بادشاہ نے بھی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کو وہاں رکھا، لیکن نجاشی کو جب یہ مشرکین مکہ نے یہ خطوط بھیجے اور یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو مکہ کے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو آپ اپنے ملک سے نکالیے، تو نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی، اور یہ فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے جو دین پہنچایا ہے ہم اسی پہ قائم ہیں، اور اس پہ قائم ہونے کی وجہ سے ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے ہم نے یہاں ہجرت کی ہے۔ اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری سے اور بہادری سے قرآن پاک پڑھ کے سنایا، جس سے نجاشی میں بہت ہی اثر ہوا۔ تو حبشہ کے ملک میں ہجرت کرنے کے بعد جب آپ کو یہ اس بات کا علم ہوا کہ اب اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، اب ہمیں مدینہ جانا چاہیے، تو آپ نے وہیں پہ ہجرت کرنے کی تیاری شروع کی۔ اس سے پہلے آپ جتنی مدت بھی اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کے ملک میں رہی تو بہت ہی استقامت کے ساتھ اپنے شوہر کی مدد کرنے والی تھی، اور بہت عبادت گزار۔ اور آپ چاروں بہنیں حضرت اسماء بنت امیس کی باقی 3 بہنیں بھی بہت ہی جلیل القدر صحابی کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ کی ایک بہن حضرت میمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی ہماری ام المومنین ہیں۔ اسی طرح آپ کی دوسری بہن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور ایک آپ کی بہن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور خود آپ حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اس وجہ سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے رشتوں کی نسبت ہے، یعنی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہوتی ہیں، اور
چچا ابی طالب کی بہو ہونے کی وجہ سے آپ ان کی بھابھی بھی لگتی ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت اور عقیدت تھی اور بہت ہی ان کے دل میں احترام تھا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی محبت اور عقیدت تھی۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اب مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یعنی وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں اور اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ مدینہ جانے کی تیاری شروع کی اور وہیں ہجرت کی تیاریوں میں اپنے شوہر کے ساتھ پیش رہی۔ حبشہ کی زندگی میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے بھی ان کو گھر ملے وہیں پہ انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ گزارا کیا۔ اس سے ہمیں صحابیات کی زندگی سے بہت عظیم درس ملتا ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا کتنا حصہ تھا اور وہ اپنے شوہر کے کتنی تابعدار تھی۔ تو اپنے شوہر کی تابعداری میں ہی انہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مان کر یہ ہجرت کی، اور واپسی پہ جب دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو وہ اس میں پیش تھی اور مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی اور مدینہ پاک میں جا پہنچی۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ان کو جس قافلے میں جس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سفر کے دوران، 3 بچے بھی تھے، شوہر بھی، تو وہ انہوں نے بہت زیادہ صبر اور حوصلہ سے اس کو برداشت کیا اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی بلند و بالا رکھا اور اپنے شوہر کو تسلی بخش باتوں سے بھی نوازا۔ ادھر مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ معرکہ آرا جو غزوات تھے وہ مکمل ہو چکے تھے۔ ان 14 سال کے عرصہ میں غزوہ احد اور غزوہ بدر، غزوہ خندق، یہ سارے معرکات جو تھے مکمل ہو چکے تھے، جس سے اسلام کو بہت طاقت مل چکی تھی اور اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔ تو اسی طرح جب حبشہ سے روانہ ہوئے یہ صحابی اور صحابیات کا قافلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں فتح خیبر کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور فتح خیبر ان کو جب نصیب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر کو مدینہ میں پایا تو بہت خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے آج فتح خیبر کی خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبت تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو موتا کے مقام پر 3000 صحابہ کرام کا لشکر دے کے ایک جنگ کے لیے بھیجا۔ وہیں پہ ان کو سپہ سالار بنایا گیا، بلکہ 3 صحابیوں کو بنایا گیا جن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ حضرت جعفر مدینہ منورہ کے ایک بہادر ترین صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو موتا کے مقام پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے اور مشرکین کے لشکر سے نہایت دلیری سے اور اپنے سینے پہ تیر کھا کے اور شہادت کا جام نوش فرمایا، اور اس جنگ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم شہادت سے نوازا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا حال اپنی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی میں تشریف جب فرما تھے تو ان کو دکھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا کے موتا کا مقام آپ کو دکھایا گیا، اور آپ بالکل براہ راست ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ جنگ ہو رہی ہو، اور حضرت جعفر تیار جو اتنا دلیری سے جنگ لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے، جس میں حضرت جعفر کا سب سے پہلے دایاں بازو شہید ہوا
تو انہوں نے اس جھنڈے کو بائیں میں پکڑ لیا، پھر بایاں بازو بھی شہید ہوا تو دانتوں سے جھنڈے کو پکڑ لیا لیکن گرنے نہیں دیا۔ اس منظر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت جعفر جو ابی طالب تھے وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس اپنے بچوں کو نہلا رہی تھی، کپڑے پہنا رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بوسہ دیا، گلے سے لگایا اور آنسو بہنے لگے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے؟ جعفر کی کہیں سے کوئی خبر آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے اور فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر ہی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اسماء بنت امیس کو صبر کی تلقین کرو اور ان کو سینہ گوبی سے منع فرماؤ اور ان کی آواز اونچی نہ نکلنے پائے اور صبر کی تلقین کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت امیس کے گھر تشریف لے گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو مجھے آپ نے ہی غسل دینا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے عظیم الشان صحابی ہیں، ان کے آپ نکاح میں آئیں اور آپ کے ان کے اولاد میں سے آپ کے بطن سے ایک بیٹا ہوا محمد بن ابی بکر۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ بن کے رہنے لگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور نہایت غمگین رہنے لگی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب دنیا سے تشریف لے گئیں تو آپ نے ان کو وصیت کے مطابق ان کو غسل فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت اسماء کے پاس ان کا بچہ 3 سال کا بیٹا رہ گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا جو کہ آپ کے پہلے دیور بھی رہ چکے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا اور ان کی زوجہ بن کے ان کے گھر میں تشریف لے آئیں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابیات میں سے ہیں جن کے تینوں شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور جلیل القدر صحابی تھے۔ اور صحابیات کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا صبر اور تحمل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اور آخرت کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں میں سب سے اونچا مقام دینا ان ہستیوں کا کمال تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر میں ان کی زوجہ بن کے رہنے لگی اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت ہی محبت اور عقیدت والا معاملہ فرمایا۔ اور حضرت علی جب 40 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت کا جام نوش فرمایا، تو ان کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی۔